جو علامہ اقبال اور قائد اعظم کا جو مشن تھا مین، وہ مشن یہی تھا کہ انسان جو ہے وہ اپنی زندگی کو اصل طریقے سے گزارے، اور اپنی زندگی کو اصل طریقے میں گزارنے کے بعد اس کی اصل سمجھے، اور پھر جو دوسروں کو بھی سمجھائے کہ جس کو نہیں پتا اب اس کی اصل کو سمجھانے میں پڑ جاتی ہیں کہ انسان تیری اصل یہ ہے، انسان تیری اصل یہ ہے، تو یہ کر۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو اپنی اصل کا پتہ ہونا چاہیے۔ ان دونوں قائد اعظم کا، علامہ اقبال کا ویژن یہ تھا کہ اسلام جو ہے وہ مسلمانوں کی ایک عظیم بنیاد ہے، اور اسلام کے بغیر مسلمان کسی کام کے نہیں، تو لہٰذا ہمیں پاکستان بنا دینا چاہیے کہ مسلمان اس میں رہ کر اپنا اسلام کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ اور اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عبادات کی جائیں آسانی سے، اور روزے رکھے جائے، زکوٰۃ دے دی جائے، اور ٹھیک ہے جی اسلام کور ہو گیا۔ اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر جذبہ کتنا ہے، انسان کے اندر جوش کتنا ہے، انسان برائی کے خلاف کتنا کھڑا ہوتا ہے، انسان اچھائی کے خلاف کتنا کھڑا ہوتا ہے، انسان میں خود بخود کچھ کرنے کا حوصلہ کیا ہے، انسان کے اندر وہ تعلیمات جو قرآن نے سکھائی ہیں، جو احادیث نے سکھائی ہیں، وہ کتنی ہیں، اور وہ ان تعلیمات کو آگے کتنا پہنچا رہے ہیں۔ ہمارے اندر جو ہے وہ ہم یہ ہے کہ ہم تعلیم حاصل کر لیں، خود لیجنڈ بن جائے، اور دوسروں کو ہم نے لیجنڈ نہیں بننے دینا، کیونکہ یہ ہمارے مقابلے میں کھڑا ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے لوگ مجھے سننے کے بجائے اسے سننا سٹارٹ کر دے، میرا تو کاروبار بند ہو جائے گا، میرا تو کھ نہیں رہے گا۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، میرا تو کھ نہیں رہنا۔ تو وہ یہ سوچتا ہے کہ میں کسی کام کا نہیں رہ جاؤں گا، کہ میں اگر اسے اپنی جگہ پر کھڑا کر دوں، ہو سکتا ہے یہ مجھ سے زیادہ لیول اچیو کر لے، ہو سکتا ہے یہ مجھ سے زیادہ بڑی کامیابی کر لے، اس وجہ سے ہم ڈرتے ہیں۔ لیکن علامہ اقبال اور قائد اعظم نے وطن حاصل اس لیے نہیں تھا کر کے دیا کہ ہم کھلم کھلا عیاشی کر سکیں، بے حیائی کھلم کھلی کر سکیں، کہ پاکستان ہے ہمارا اپنا ملک ہے، ہمیں یہ اس وجہ سے دیا گیا کہ ہم ہر کام کھلے دل سے کر لیں، بغیر کسی جھجک ڈر کے کر دیں۔ لیکن قانون بھی کوئی چیز ہوتی ہے، لیکن اس وجہ سے نہیں تھا دیا کہ آپ عیاشی فحاشی کو کریں، آپ کو اسلام اپنانے کے لیے، آپ کو اسلام کی تعلیمات کو کھلم کھلا اور بغیر کسی ڈر سے اپنانے کے لیے یہ پاکستان دیا گیا تھا۔ قائد اعظم نے سوچا کہ برصغیر کے اندر جو ہے مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے، تو کیا کیا جائے، اور دوسری طرف علامہ محمد اقبال نے یہ خواب دیکھا کہ پاکستان بننا جانا چاہیے، ایک الگ وطن بن جانا چاہیے، اور پھر قائد اعظم کو بتایا گیا کہ یہ خواب ہے کہ الگ وطن بننا چاہیے جس کے اندر صرف اور صرف مسلمان رہیں، یا اور بھی کوئی ہیں لیکن وہ خاص ملک جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے ہو، تاکہ مسلمان اس میں رہ کر اپنی عبادات کر سکیں، اپنے اسلام پر عمل کر سکیں، اور اپنی تمام تعلیمات کو اپنے اندر بغیر کسی ڈر کے پھیلا سکیں اور خود بھی حاصل کر سکیں۔ اس طرح پھر انہوں نے خواب کی تعبیر کر کے دکھائی، قائد اعظم نے دیکھا، علامہ اقبال نے، اور تعبیر کس نے کی؟ قائد اعظم نے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والا ہی خواب کی تعبیر نہیں کر سکتا، خواب دیکھنے والا دیکھ لیتا ہے لیکن کوئی دوسرا بھی اس کی تعبیر کر سکتا ہے۔ ہم خود خواب دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم صرف خود ہی خواب کو پورا کر سکتے ہیں، خود ہی تعبیر کر سکتے ہیں، لیکن ہم خود خواب دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی خواب ہم نے دیکھے ہیں، لیکن کوئی ایسا لیجنڈ معاشرے میں موجود ہو سکتا ہے، کوئی ایسا بندہ معاشرے کے اندر موجود ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے خواب کی تعبیر کو پورا کرنے میں ہماری مدد کرے۔ استاد جو ہوتا ہے وہ ساری زندگی علم حاصل کرنے کا، مجھے شوق ہے، میرے اندر خواب ہے کہ میں علم حاصل کروں، لیکن میں خود کیا کر سکتا ہوں؟ لیکن میں خود کچھ نہیں کر سکتا، بعض اوقات میں اٹک جاؤں گا، مجھے جب پڑھنا ہی نہیں آئے گا کہ یہ الف کیا ہے، یہ بے کیا ہے، یہ تے کیا ہے، یہ اے بی سی، یہ 1 2 3 یہ کیا چیزیں ہیں، میں کیسے کروں گا؟ میں نے خواب تو دیکھ لیا کہ سارے لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں، میں بھی تعلیم حاصل کروں گا، لیکن مجھے بتایا کس نے؟ استاد نے، یعنی کہ میرے خواب کی تعبیر کس نے کی؟ استاد نے۔ یہ جو سوچا جاتا ہے کہ انسان کی تعبیر صرف اور صرف انسان ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ دعائیں کرے، وہ التجائیں کرے، وہ محنت کرے تو وہ اپنی منزل کو اچیو کر لے گا۔ صرف اکیلا بندہ اپنی منزل کو اچیو کرنے کے لیے کافی نہیں ہوتا، انسان کو چلنے کے لیے بہت سارے بڑے بڑے لیجنڈز کی ضرورت ہوتی ہے، انسان کو اپنے استاد کی ضرورت ہوتی ہے، ماں باپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر کوئی سوچتا ہے کہ میں صرف اور صرف خود اکیلا جا کر اپنی منزل کو اچیو کروں گا تو وہ غلط سوچتا ہے۔ انسان کو چلنے کے لیے
اپنے ساتھ کسی نہ کسی کو لے کر چلنا ہوگا، اور یہ جس کو آپ نے لے کر چلنا ہے نا وہ قرآن پاک کی تعلیمات ہے، حدیث کی تعلیمات ہے، اور علامہ اقبال اور قائد اعظم کا ویژن لے کر چلنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ملک بنایا انہوں نے ہے، انہوں نے اس وجہ سے بنایا ہے، اور آپ کو ساری تعلیمات دیں گے آپ نے اس ملک کے اندر کس جذبے کے ساتھ رہنا ہے، کس جوش کے ساتھ رہنا ہے، تو پھر آپ کیوں ان کی تعلیمات سے پرے ہٹ کر اس ملک میں چل رہے ہیں؟ کیوں آپ ان کی تعلیمات پر، جب پتہ ہے کہ اکیلے نہیں چل سکتے، آپ کو جس رستے پر چلنا ہے اس رستے کے ماہر سے پوچھ کر چلنا ہے، تو پھر آپ علامہ اقبال نے آپ کو تو سارا کچھ بتا دیا ہے، قائد اعظم نے آپ کو سارا، سر سید احمد خان، یہ تمام جو گزرے ہیں انہوں نے آپ کو بتا دیا کہ زندگی کس طرح گزارنی ہے۔ علامہ اقبال نے سارا ٹوٹلی آپ کو بتا دیا ہے، حدیث میں موجود ہے کہ آپ نے کس طرح زندگی گزارنی ہے۔ پھر آپ دوسری طرف بھاگ رہے ہیں، پھر آپ عیاشی کی طرف کہ میں اکیلا، آپ ساری زندگی گزار دیں، آپ ساری زندگی آپ کی محنت مشقت میں گزر جائے، آپ تب تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک آپ اس رستے پر موجود ماہر جو ہے وہ اس رستے کا اسے مدد نہیں لے لیتے، تب تک آپ اس کے ویژن کے مطابق نہیں چلتے۔ آپ ساری زندگی جتنے مرضی پہاڑ کھڑے کر لیں علم کے، تعلیم کے، معرفت کے، بہت زیادہ ترقی کر لیں، لیکن آپ تب تک کامیاب نہیں ہوں گے جب آپ قائد اعظم کے ویژن پر نہیں چلیں گے، علامہ اقبال کے ویژن پر، اس رستے کی کریٹر جو ہے، جو اس نے اس رستے کو کریٹ کیا ہے، اس کی تمام ہدایات پر نہیں چلتے۔ موبائل فون لیں یا بائک لیں یا کوئی بھی چیز ایسی خریدیں، اس پر ساری اس کی ڈیٹیلز لکھی ہوتی ہے، اسے ایسے استعمال کرنا ہے، اسے ایسے یا اس جگہ پر اسے یہ استعمال میں لانا ہے، اس جگہ پر اسے ایسے استعمال میں لانا ہے۔ یہ پاکستان بنا ہے نا، تو پاکستان بننے کے بعد علامہ اقبال نے بتا دیا آپ کو کہ اس پاکستان کا استعمال کس طرح کرنا ہے، اس میں رہنا کس طرح ہے۔ آپ کسی اور وے میں نہیں جا سکتے، آپ ٹھوکریں کھائیں گے، آپ کو تکلیف دی جائے گی، اور ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے۔ باہر والے ملک غیر مسلم جو ہے وہ ہمیں بہت زیادہ فورس کر رہی ہیں، ہمیں بلیک میل کر رہے ہیں، اسی وجہ سے کہ نہ علامہ اقبال کے ویژن پر ہیں، نہ قائد اعظم کی ویژن پر ہیں، نہ دین ہم سے اچھی طرح پرووائڈ ہو رہا ہے، اور نہ ہم دین پر اچھی طرح عمل کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے آج آپ صرف اور صرف اس بات کا خود سے وعدہ کر لیں کہ پاکستان چونکہ قائد اعظم اور علامہ اقبال نے بنایا، تو قائد اعظم اور علامہ اقبال کے ویژن پر چلنا ہے، اور دین کے لیے بنایا ہے تو سب سے پہلے دین کو لے کر چلنا ہے، تو آپ آج کامیاب ہو جائیں گے۔ دشمن جتنا مرضی طاقتور ہو آپ کے سامنے زیرو ہے، آپ پاورفل ہیں، آپ اچھی ہیں، آپ طاقتور ہیں، صرف اور صرف ان ویژنز کو، صرف اور صرف ان چیزوں کو پرکھیں، سوچیں کہ یہ ہیں کیا۔ Subscribe to my channel and also press this bell icon.